بسم الله الرحمن الرحيم ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. یہ سورہ احقاف ہے، پارہ 26واں ہے، سورہ 46 ہے، آیات نمبر 4 ہے۔ آج کل اسلام میں تقریباً 600 سے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو چیلنج دے رہا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے کو مسلم تسلیم نہیں کرتا۔ توحید ٹرسٹ والے اپنے آپ کے علاوہ تمام دنیا کے فرقوں کو کافر مشرک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہے، وہ بھی اپنے علاوہ کسی کو حق پر نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی ہے، دیوبندی بھی اپنے علاوہ تمام کے تمام کو مشرک کافر قرار دیتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی فرقے پنچپیری ہے، سیفی ہے، تبلیغی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا کتاب ہوتے ہوئے تمام کے تمام نے اپنے جو جماعت کا امیر ہے یا جس کے مسلک کے کتب ہے اس پر مناظرے کرتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے کتاب پر مناظرہ نہیں کرتا ہے۔ اگر ہر مسئلے کا حل سماع موتا کا ہو، جو مردے سنتے یا نہیں سنتے، اگر اللہ کے کتاب کو لے آئے تو مردے نہیں سنتے، جو بھی کہتا ہے سنتا ہے، وہ مشرک اور کافر ہے۔ حیات انبیاء کا عقیدہ ہے، اگر قرآن پر پیش کرے، قرآن پر مناظرہ کرے تو یہ صاف سورج کی طرح واضح ہے کہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیائی گڑھے میں، قبر میں انبیاء زندہ ہے، وہ قرآن کے منکر ہے اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ جو بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ انبیاء کے بدن، شہداء کے بدن مٹی خراب نہیں کرتے، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ جو بھی ابھی دیوبندی مسلک میں دو فرقے، ایک آیاتی اور دوسرا مت، یہ دونوں اللہ کی کتاب پر فیصلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے اکابرین کے کتب پر فیصلے کرتے ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہو گیا، جن کے اکابرین نے کتب لکھے ہوئے ان پر فیصلہ کرتے۔ وہ اتنے بڑے خیانتدار لوگ تھے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ انبیاء پہ موت آ گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ اتفاقی مسئلہ۔ اسی کتاب میں اور دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی حجی لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو 2 آیات لکھے ہوئے ہیں ادھر، اور 3-4 حدیث تو نہیں، وہ روایت ہے، وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ مشرک بن گئے۔ تمام کے تمام وہ جو آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، لیکن یہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے کتاب میں کہ نبی جب کسی سے گناہ ہو جائے، وہ آپ ان کے لیے استغفار، ان کے لیے بخشش مانگے اللہ سے، اور اللہ ان کو معاف کر لے گا۔ اور دوسرے وہ لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اس من گڑت روایتوں کی وجہ سے لوگ کفر شرک میں مبتلا ہوئے۔ اگر یہ لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں تو قرآن پہ ہر چیز کا مسئلہ 1 منٹ میں حل ہو جاتا ہے، چاہے دعاؤں کا ہو، چاہے روز دوبارہ آنے کا ہو،
چاہے تعویذات کا ہو، ختم کا ہو، مسلکوں کا ہو، فرقوں کا ہو، چاہے بخاری اور مسلم کا ہو، اگر یہ ہوتے تھے تو پھر اسی وقت اسی روایات پر لکھتے تھے کہ یہ ابو بکر کا صحیح کتاب ہے، صحیح ابو بکر، صحیح عمر، صحیح عثمان، صحیح علی، صحیح عبداللہ بن عباس وغیرہ وغیرہ. تو یہ روایات اس وقت نہیں تھے، یہ بعد کے ایجاد ہوئے ہیں. ابھی بھی جو بھی اللہ کا کتاب پر فیصلے نہیں کرتے تو اسی وجہ سے فضل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاخانہ پیشاب پاک ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں کہ وہ حرام ہے، وہ مردار ہے. اس وجہ سے لوگ کفر شرک میں مبتلا ہیں. تو اس آیات میں ائتونی بکتاب، لے آؤ میرے پاس، اے نبی آپ ان سے کہے کہ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ، من قبلی، پہلے ہاذا، اس قرآن سے پہلے جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، او اثارت من علم، یا کوئی روایت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، زکریا علیہ السلام کی، ان کی روایت لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، قول کہہ دیجئے، فاتو، پس لے آؤ بھی کتاب، کوئی اور کتاب، من عند اللہ، جو اللہ کے پاس سے، جو اللہ کی طرف سے ہو، وہ کتاب اہدا، زیادہ ہدایت دینے والی ہو، منہما، ان دونوں سے، جو قرآن ہے یا تورات ہے، یا قرآن ہے یا انجیل ہے، یا قرآن ہے یا زبور، ان دونوں میں سے جو اللہ کی طرف سے زیادہ یعنی ہدایت والی کتاب وہ لے آؤ. اتبعو، کہ میں اس کی پیروی کروں، میں اس کی تابعداری کروں، میں اس پر عمل کروں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ قبول نہ کرے، لَكَ، تمہاری بات، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے، اواہو، اپنی خواہش کی، بغیر ہدایت کے، من اللہ کی طرف سے. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا، القوم الظالمین، اس قوم کو جو ظالم ہو. اور اسی طرح رب کائنات کا ارشاد ہے، تو رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس رسول، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، جو سناتے تھے تم کو آیاتی، میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، ملنے سے اس دن کی. قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اور دھوکہ دیا تھا انہیں زندگی دنیا کی، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے آپ پر کہ واقعی وہ کافر تھے. کافر اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اکابرین کی، اماموں کی، اپنے من گھڑت اقوال پر، روایات پر فیصلے کرتے تھے. تو کیا یہ
کفر نہیں ہے، یہ کلم کلا کفر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کہاں مانیں گے اکثریت کی، شیعوں کی، سنی کی، دیوبندی، پشپریوں کی، کیپٹن عثمانی کا، من فی الارض، ان میں سے جو زمین میں ہے، یضلوک، وہ تو گمراہ کریں گے تمہیں، وہ بہکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، جو اللہ کا کتاب ہے، قرآن ہے، ان یتبعون، وہ پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر صرف وہ گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں مگر صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک وعلم، بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَن یضل عن سبیلی، کہ کون بھٹکتا ہے اس کی راستے سے، وعلم بالمہتدین، اور یہ بہتر جانتا ہے راہ پر چلنے والوں کی۔ اسی طرح وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہی راستہ آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا، جو اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا کتاب، قد بے شک، فصلنا الآیات، ہم نے کول کول کر بیان کر دی، الآیات، آیاتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت مانتے، جو مومن ہوتے، جو فرقہ پرست ہوتا ہے، جو بھی ہو وہ اللہ کا کتاب کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان ہے جو ان کے اکابرین کا ہو۔ اسی طرح وَهَذَا کتاب، یہ قرآن ایک کتاب ہے، انزلناہ، جو نازل کی ہم نے، مبارکن، بڑی برکت والا، فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی مانو، نبی کی مانو، واتقوا، اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں، قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ھذا ذکر، یہی ذکر ہے، من معی، ان کا جو میرے ساتھ ہے، وہ ذکر، اور یہ نصیحت ہے، ذکر ہے، من قبلی، ان کا جو مجھ سے پہلے ہوئے، بل اکثرهم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں، الحق، حق کو، جو اللہ کا کتاب ہے، فہم، پس وہ معرضون، وہ منہ پھیرتے ہیں، اللہ کا کتاب کوئی نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مسلک پرست ہے، شیعہ و سنی ہے، اس وقت جو یہود و نصارہ تھے، وہ ہم، اور وہ تو بذکر الرحمن، اور جو اللہ کا ذکر، وہ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ تو ذکر رحمان سے منکر ہیں، اور آل یہ ہے کہ وہ خود رحمان کی حلال و حرام سے انکار کرتے، کفر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ وتقطعوا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرم، اپنا کام، بینم، آپس میں، کلن، سب، الینا، ہماری طرف، راجعون، لٹنے والے ہیں، فمن یعمل، پس جو کرے عمل، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وہ ہوگا، مؤمن، ایماندار، فلا کفران، تو ان کی عمل کی ناقدری نہیں ہوگی۔ پھر یہ مسلک پرست کہیں گے، یا ویلنا، اے افسوس، قد کننا، ہم تو تھے، فی غفلتن، غفلت میں، قرآن سے غفلت میں تھے، صرف ثواب والی کتاب مانتے تھے، فیصلے اپنے اکابرین کے کتب پر کرتے تھے،
من هذا اسے بل کن ظالمین، بلکہ ہم تھے ظالم. پھر وہ کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، مشرک تھے جو اللہ کے کتاب کو چھوڑا ہوا تھا اور اکابرین کے کتب پر عمل کرتے تھے. اور اسی طرح وہذا یہ قرآن ذکر نصیحت والی کتاب ہے، عمل والی کتاب ہے، یاد دلانے والی کتاب ہے، مبارک برکت والا، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کی ہے، جس کو ہم نے اتارا ہے. اپا انتم پس کیا تم لہو اس قرآن کو منکرون انکار کرتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے شیطان ہے. عثمانی فرقے نے اس کو مسلم کہا ہے، اہل حدیث وغیرہ نے تمام نے. اللہ کی کتابوں پر یہ کوئی بھی اپنا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے اکابرین امیروں کی کرتے. رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. اسی طرح وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے آیاتوں سے انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب پر ہر فیصلہ پیش کرو، ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں ہے. اگر مسلمان ہے ان روایتوں کو مانو جو اللہ کے قرآن کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ خلاف نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.